سٹیج والوں سمیت اگر جاگتے بیٹھے تو ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ اب وہ نصیب اور مقدر وہ ہے جو اس امت سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ یہ مقدر اور یہ نصیب ہمیں خالق کائنات نے عطا فرمایا کہ ہمیں تاجدار ختم نبوت اپنا محبوب عطا فرمایا، دین اعظم عطا فرمایا، کتاب اعظم عطا فرمائی۔ ہم ہی وہ مقدروں والے ہیں جن کے مقدروں میں اللہ نے چار یاروں کا بھی پیار رکھا ہے، پنج تن پاک کا بھی پیار رکھا ہے۔ اور ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، تمام نبیوں کی رسالت و نبوت کو بھی مانتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، حضور کے سارے یاروں کو بھی مانتے ہیں، حضور کی ساری اولاد کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول کی محبت اور ان کا پیار اور ان کے ادب اور احترام کی جو سعادت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ مسلک عطا فرمایا ہے کہ جس میں ان ساروں کا پیار اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، اور یہ عظیم خوش نصیبی ہے۔ ہم حضور کی ہر نسبت کو مانتے ہیں، اور یہی نسبت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے نالین کا صدقہ ہمیں جنت لے جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ حضور سبھی کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جو حضور کی آمد سے پہلے گزرے ان کے لیے بھی رحمت، جن میں حضور تشریف لائے ان کے لیے بھی رحمت، جو حضور کی حیات ظاہری کے بعد آئے ان کے لیے بھی رحمت، ہمارے لیے بھی رحمت، جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ حضور ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے قرآن فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے۔ اور حضور کے لیے اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، گویا اللہ فرما رہا ہے سونا جتھے جتھے میری خدائی ہے اوتھے اوتھے تیری بادشاہی۔ پوری کائنات کا مالک خدا ہے، اور ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ میں کوئی طویل گفتگو دا ویسے ہی نہیں کہہ، مختصر سی بات ہے، لیکن میں جناب دی توجہ دا ضرور طالب ہوں گا۔ کچھ پلے بن کے جانا ہے تساں اور اس تے عمل کرنے دی کوشش کرنی۔ حضور رات نو معراج کر کے تشریف لے آئے، معراج کا دولہ معراج کر کے واپس آئے، لامکان کی بلندیوں سے اپنے خالق کا دیدار جیسا اللہ کی شان قدرت کے مطابق تھا دیدار کیا، اور جب واپس آئے تو صبح آپ بازار میں جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، سامان اس کے سر پہ ہے، اچانک اس کو ٹھوکر لگی تو وہ گر پڑی۔ حضور پیچھے تشریف لے جا رہے ہیں، اب اس عورت کو نہیں سی پتا کہ پیچھے مدینے دے تاجدار آ رہے ہیں، بس تھوڑی دیر بعد میرے مقدر جاگ جانے تے نصیب جاگ پیڑے۔ اس عورت کو لگی ٹھوکر، سامان گریا، مدینے دے تاجدار تشریف لے گئے، آپ نے انہیں سامان میں پکڑیا تے فرمایا خاتون اٹھو، خاتون اٹھی، حضور نے سامان میں سہارا دیتا تے بی بی ویکھ کے آندی یہ سونا تسی کون ہو؟ کملی والے فرمایا تو نہیں پہچانیا، میں اس امت دا نبی ہوں، رب نے مینوں رحمت للعالمین بنایا۔
عورت رون لگ پئی، وہ عورت رونے لگ پئی۔ میرے آقا فرمایا بھی رون دی کی موسیٰ کیا حضور بات ہے کہ میں ایک غیر مسلمان نہیں، میں ایک یہودی دی ملازمہ ماں، انہیں میں سامان نال بھیجے ہے، ان سامان سارا بکھر گیا ہے، نالے دیر ہو گئی ہے، نالے سامان خراب ہو گیا ہے، اور جدو گھر جاؤں گی مالک میں مارے گا ڈانٹے گا۔ سونا رون دی تو اس تو پہیاں کہ میرا ان سفارشی کون ہوئے گا، کون ہے جڑا میرے نال جاوے۔ حضور مسکرا پے، آپ نے فرمایا غم نہ کر جدہ کوئی نہیں، وہ دوالی مدینے دا تاجدار ہے۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد، جنہوں یقین مدینے دا تاجدار سارے جہان مدینہ من بن کے آیا ہے۔ جڑے آقا دے غلام حضور دا ذکر سننا ہے بیٹھے نہیں، میرے نبی دے غلام ذرا مل کے کہہ لیں ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، 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 بیچاروں کے چارے محمد، بیچاروں کے بی بی رون لگ پئیے۔ میرے آقا نے فرمایا بی بی نہ رو، عرض کی تھی لجپالا اے سنیا میں کسے دی ملازمہ نوکرانیاں، سامان بکھر گیا ہے، سامان خراب ہو گیا ہے، نالے دیر ہو گئے، لجپالا دیر ہو گئے، کون میرے نال جانا ہے؟ میرے آقا مسکرا پہ فرمایا بی بی کیوں پریشان ہے؟ مینوں رب نے تاج عطا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کہہ لو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے مینوں رحمت دا تاج عطا فرمایا ہے، جدا کوئی نہیں خدا میں ولی بن کے آیا، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد۔ تائیں کہہ رہے ہیں آج میرے نال مل کے پڑھ لو، عادت بنا لو، آج حضور دا ذکر کرنا عادت بنا لو۔ جدو قبر وچ جاواں گے اے عادت ہوگی، جدو نکیر نہ کے پوچھنا ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اودوں زبان تے اے جملہ ہوے میں اودا غلام ہاں، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے۔ وظیفہ بنا لو، ورد بنا لو، کل پہ قبر میں حشر میں لگائیں گے تیرے وہ نعرے محمد، لگائیں گے ہاں تیرے۔ عادت بنا لے اس محفل دے اندر حضور دا ذکر کر لے، تیری زبان دی عادت بن جائے، جدوں قبر وچ جاویں گا تیری زبان تے حضور دا درود و سلام ہونا ہے۔ پل پہ قبر میں حشر میں
لگائیں گے ہاں تیرے نعرے محمد لگائیں گے ہاں تیرے شہر نے انج کیا ہے شہر کی کہہ رہے ہیں شہر بھی یہی دسدا پیا ہے کہ اپنی زبان دا ورد بنا لے قبر وچ جاویں حشر وچ جاویں پل صراط تو گزرن لگے تیری زبان تے نبی دی نعت ہوے سامنے مدینے دے تاجدار ہونے تے تو ہی آندا رو قبر میں حشر میں پل صراط سے گزرتے لگائیں گے ہاں تیرے نعرے محمد لگائیں گے ہاں تیرے نعرے محمد میرے آقا نے فرمایا بی بی نہ رو جدا کوئی نہیں ادا میں جو غم خارا ادا میں والی بن کے آیا حضور نال ٹر پے رہے مدینے دے تاجدار نے ادا سامان پھڑ لے آئے نوکرانی ٹر پئی جدو یہودی دا دروازہ آیا ہے میرے آقا نے دستک دیتی ہے غیر مسلم باہر نکلے آئے جدو سامنے حضور نو ویکھے آئے بدعا دے چہرے والے نو ویکھے آئے حامیم یا کھڈلا والے نو ویکھے آئے علم نشرہ دے سینے والے نو ویکھے آئے عرض کردہ اللہ جب اللہ میں کتھے مدینے دا تاجدار کتھے سونیا میں کتھے مدینے دا تاجدار کتھے کملی والے ہو میں کتھے اللہ دا سونا یار کتھے وے سونیا میرے دروازے تے کملی والے آ گئے حضور نے فرمایا تیری ملازم آئے عرض کردہ سونا میری نکرانی میرے آقا نے فرمایا انو کھوج نہ آکھی انو ماری نا عرض کردہ سونیا کھوج نہیں آدھا پر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میرے آقا فرمایا بول عرض کردہ لجپالا اے ذرا دسونا اے جڑی رات گزری ہے رات کتھے گزاری دے اے رات کتھے گزری ہے میرے آقا نے فرمایا میں راتی معراج کر کے آیا اللہ دا دیدار کر کے آیا لا مقادیوں بلندیاں تو کے آیا آدھا سونیا ذرا ٹھہرے آرے اندر گیا دے کتاب لے کے آندیے آدھا کملی والیا میں نو کلمہ پڑھا دے سونیا میں نو اپنا غلام بنا لو میرے آقا فرمایا کی گل نہیں ہے عرض کرتے اللہ جپالا میں کتاب دے اندر پڑھے آئے یہ شانہ والا نبی آخر زمان نبی راتی میں راج کر کے آئے گا سویرے نکرانیاں دی سفارش کردہ آجا سونیا میں پڑھے آئے گل ٹھیک گل سچ ثابت ہوئی ہے سونیا میں نو اپنا کلمہ پڑھا دو مدینے دے تاجدارا میں نو اپنا غلام بنا لو میرے مدینے دے تاجدار دا حسن ویکھے آئے میرے آقا دا جمال ویکھے آئے میرے نبی دا غلام بن گیا ہے حضور دا کلمہ پڑھدا جا بولیے نے ذرا سبحان اللہ پھر گرامی قدر آباد ساڈا نبی رحمت بن کے آیا ہے تائیں میرے مرشد کریم دے لے بے بسم اللہ ہوئے سے میں اللہ دا تیری گینا پارا لال شفایتی اسرے چھٹسی عالم سہارا حد میں حد درود لبی تھے جہیں گائے گے پسہارا میں قربان اولت میرا
سہارا ہوں میرے آقا دا غلام بن گیا ہے حضور واپس مڑے تے بی بی خاتون کہنے لگی سونے ذرا ٹھہر جایا مینوں بھی کلمہ پڑھائی جاؤ میرے نال آئے ہو سونے آئے پہلا نمبر کیوں لے جاؤ لاج پالا میں بھی کلمہ پڑھنا ہے حضور دی غلام بن گئی ہے یہودی جڑا تھوڑی دیر پہلے غیر مسلم ہے میرے آقا دا غلام بن گیا ہے حضور نو ویکھیا ہے حضور دے چہرے دا دیدار کیتا ہے کملی والے دا کلمہ پڑھ گیا ہے لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تن من دھل دی نہیں خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیر چلایا تن من دھل دی اور نہیں خبر نہیں کوئی ایسا عشق نے تیر چلایا جی میرے نبی دی رحمت دی گل پوچھنی ہے تاجدار صداقت کولو پوچھ لے پیار دی گل پوچھنی ہے یار غار کولو پوچھ لے جڑے نبی نو کندیاں تے چا کے لے جا رہے ہیں کدی صدیق میرے نبی دا یار اگے جاندا ہے کدی پیچھے جا رہے ہیں کدی سجدے جا رہے ہیں کدی کھبے جا رہے ہیں الحمدللہ اسی آقا دے غلام جنہاں دے دلاں دے اندر میرے نبی دے جواں یاراں دا پیار ہے نبی دی آل دا پیار ہے ازواج رسول دی دردی عقیدت سیدہ زہرا پاک دے دردی حقیقت حسنین کریمین دے اسی نوکراں سانو فخر ہے ساڈے دل دے اندر پنجاں دا بھی پیار ہے چاراں دا بھی پیار بانی میں خالد حسین بھائی کوئی چاراں دا منکر کوئی پنجاں دا منکر کوئی ازواج دا منکر کوئی آل دا منکر کوئی حسنین کریمین دا منکر کوئی اولیاء دا منکر اللہ نے سارا اے پیار ساریاں نسبتاں دا اہل سنت نو عطا فرمایا ہے الحمدللہ سانو فخر ہے اسی آل رسول دے بھی نوکراں اصحاب رسول دے بھی نوکر سبحان اللہ تو گرامی قدر اباب سیدنا صدیق اکبر نو میرے نبی نے پوچھ لیا صدیق بڑی بے قراری ہے اگے جا رہے پیچھے جا رہے سجے کھبے پہ چل رہے ہو کی دین لج پالا اج دشمن طاقت دین لڑے صدیق دا دل پیا کر لائے مار جدو آوے سینہ صدیق دا آوے سبحان اللہ اگوارا جسم صدیق اکبر دا ہوئے پچھوار آوے سینہ صدیق اکبر دا ہوئے سجیوں خبوار آوے سینہ صدیق اکبر دا ہوئے مدینے دے تاجدار نے پیار دیکھیا عشق دیکھیا ادب دیکھیا احترام دیکھیا محبت دیکھی اور میں صدیق تو محبت دا حق ادا کیتا ہے میں کرم دا حق ادا کر دیں توجہ ہوا غار سور آئی صدیق اکبر سرکار دی سر امام بلند بیان ایک نظر نال دیکھیا جنہوں صحابی رسول بن گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تین دن تین راتہ امام بلند بیان دا دیدار کیتا ان تے ساری
پر ایو جہدیدار پہلے نہیں کیتا ٹک ٹکی لا کے حضور نو سیدنا صدیق اکبر ویدے پہنے توجہ کرو یار ایک نظر ویکھیاں صحابی رسول بن دے ساری کنات دے اولیاء غوث اکٹھے ہو جاؤ صحابی دی شان میں نہیں پہنچ سکتے پھر تاجدار صداقت کا کی مقام ہوئے گا امام الانبیاء مدنی تاجدار نے سرے پاس گود سیدنا صدیق اکبر دیئے امام الانبیاء دا دیدار ہو رہے سب تو پہلے کیتا او یار مصطفیٰ دا جن سب تو پہلے کیتا او یار مصطفیٰ دا جن سب تو پہلے کیتا نعرہ تکبیر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید 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 احباب ذی وقار ماشاءاللہ فخر و سعادت آل سنت کی خوبصورت بہار عقیدہ آل سنت کے ترجمان فخر و سعادت آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ غوث ولایت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری زیب سجادہ دربار عالیہ بجوہ شریف قبلہ سٹیج حسن ممبر پاک دی رونق بن چکے اب آپ جلدی نہ تھلے بیٹھ جاؤ جلدی جلدی بیٹھ جاؤ سارے ماشاءاللہ اب آپ تشریف رکھو اب آپ تشریف رکھو اہلا و سہلا مرحبا خطیب اہل سنت خطیب دل پذیر محبوب عوام حضرت علامہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ تشریف لائے دل کے تھا گرہنوں سے خوش آمدید کہتا ہوں احباب گود سیدنا صدیق اکبر کے سر پاک امام الانبیاء مدنی تاجدار حضور دا دیدار ہو رہے ہیں اور ٹک ٹکی لا کے سیدنا صدیق اکبر زیارت کر رہے ہیں اور میں پہلے عرض کر رہے ہیں حضرات اسی آقا دے اور نوکراں اور اس چیز کی فخر ہے کہ سانو رب کائنات نے آل رسول دا بھی پیار عطا فرمایا ہے اصحاب رسول دا بھی پیار عطا فرمایا ہے ہر صحابی رسول دے سے نوکر ہر صحابی رسول دے اسی نوکر اور جدے دل ذرا بھی کسے بھی صحابی رسول دا بغض ہوئے گا جنت رہ گئی جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا پیارا لکھو سبحان اللہ قبلہ شاہ جی تشریف لے آئے اور میں اپنا مرشد گرامی دی ہی بات ختم کر دیں گا حضور سیدنا صدیق اکبر وحدے پہ نہیں اور امام الانبیاء دے دیدار ہو رہے اور اے یہ مقام ہے جنہوں سامنے لگے میرے مرشد کریم نے اے شیر لکھیا ہونا میرے مرشد فرمان دینے تن میرا کچھ سے میں مرشد دیکھنا رجا ایک کھولائے گے جہاں اتنا کٹھیا میں نو صبر لایا میں ہور گردے والے جہاں ایک دیدار مرشد دعویٰ کو سنو لکھ کروڑا جہاں یا سیدی یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ اس محفل نوں آباد و شاد رکھے اور آپ لوگوں کو لا تعداد عزت عطا فرمائے۔ اللہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کو دراز عمر دے، علم کے اندر اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔